بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ 1947 میں ہندوستان دو ملکوں میں تقسیم ہوا، ایک بھارت اور دوسرا پاکستان۔ 76.5 سال کے بعد بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن چکا ہے، 10% زیادہ شرح نمو کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، آئی ٹی اور نہ جانے کس کس میدان میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے، کھیلوں کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ دنیا بھر میں بھارتی لوگ، یورپ ہو، مغرب ہو یا مشرق ہو، بھارت کے شہری دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان آج بھی -0.2 کی شرح سے ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان میں آج بھی سیاسی مقدمات، بغاوتوں اور غداریوں کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں آج بھی یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس نظام حکومت کے ساتھ چلنا ہے۔ در حقیقت ہم نے پاکستان کو پاکستان بنانے کی بجائے انہونیوں کی سرزمین بنا دیا ہے۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں علم و فیض کے نئے نئے دریا بہہ رہے ہیں، عقل مندی اور دانش کے نئے نئے سوتے پھوٹ رہے ہیں، ہوش و حواس کو اڑا دینے والی علم و فضل کی باتیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں۔ 76.5 سال کے بعد پاکستانیوں پر آج ایک بڑا انکشاف ہوا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں ان سمجھدار لوگوں کے جو پاکستانی قوم کو یہ شعور کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ آج تک جس حکمران نے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اس کو 5 سال حکومت مکمل نہیں کرنے دی گئی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے ان حکمرانوں کو جنہوں نے 5 سال حکومت نہیں کی، انہیں حکومت سے ہٹایا گیا، دراصل وہ پاکستان کو لوٹنے جا رہے تھے اور توڑنے جا رہے تھے اور بیچنے جا رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ایک دفعہ ٹوٹا سن 1971 میں۔ اس وقت پاکستان کے سربراہ جنرل یحییٰ خان تھے، مگر اقتدار پر ذوالفقار علی بھٹو کی گرفت موجود تھی، اور شاید یہ پاکستان توڑنے کا انعام ہی تھا کہ بھٹو پاکستانی تاریخ کے وہ واحد وزیر اعظم ثابت ہوئے جنہوں نے اپنا دور اقتدار مکمل کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت اور پھر ان کے خاندان کے نقوش بھی سرزمین پاکستان سے مٹا دیے جانے کی سزا مقرر کر دی، اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے بھٹو اور اس کا خاندان دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بن گیا۔ لیکن اس کے برعکس بہت سے حکمران آئے جن سب نے پاکستان توڑنے کی کوشش کی، ان سب نے پاکستان کے سودے کیے۔ ان میں آپ جنیجو کو لے لیں، جنیجو کے بعد 2 دفعہ بینظیر بھٹو نے پاکستان توڑنے کی کوشش کی، 3 دفعہ نواز شریف نے پاکستان توڑنے کی کوشش کی، ایک بار جمالی، یوسف رضا گیلانی اور عمران خان نے ملک توڑنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان سب کی حکومتوں کو چلتا کیا گیا، کیونکہ محب وطن اور پاکستان کے جو سب سے سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا یا پاکستان کا سودا کرے گا، اس کی حکومت کو چلتا بنا جائے گا۔ مگر وہیں پر ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف نے 3 بار پاکستان توڑا تھا تو پھر آخر اس کو وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ پاکستان کیوں لایا گیا؟ اگر نواز شریف نے 3 بار پاکستان کا سودا کیا اور 3 بار ہی اس نے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کی، تو پھر تو نواز شریف کو اور اس کے خاندان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے تھا۔ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف کو پکڑ کر لایا جاتا، اس پر آرٹیکل 6 لگایا جاتا، اس کو، اس کے خاندان، اس کے رفقا، اس کے کیبنٹ منسٹر سمیت پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ مگر یہاں ہم سب حیران اور پریشان ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جس نے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی، جس نے پاکستان کو لوٹا، جس نے پاکستان کے سودے کرنے کی کوشش کی، ان کو تو چلتا کیا گیا، ان کی 5 سال حکومت کو مکمل نہیں ہونے دیا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ جنرل ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کسی ایک حکمران کو بھی 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج قوم کو ایک طرف تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ غدار ہیں، وہ وطن فروش ہیں، مگر دوسری طرف ان کو عدالتوں کو ایئرپورٹس پر ان کے سامنے سجدہ ریز کر دیا جاتا ہے۔
عدالتیں انصاف لے کر ایئرپورٹ پر ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتی ہیں کہ جناب اس سے پہلے کہ آپ پاکستان کی سرزمین پر اپنے سبز قدم رنجا فرمائیں، لے انصاف ہم آپ کی گود میں حاضر کرتے ہیں، آپ کے چرنوں میں انصاف کی بلتی دے دیتے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جائیں، ہم کس چیز پر یقین کریں۔ میں نے ایک آرٹیکل بہت سال پہلے فیس بک پر لکھا تھا کہ پاکستان میں ہے بوڑھے بے حساب اور بزرگ ہے نایاب۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا یہ یقین راسخ ہوتا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی مٹی بزرگ پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ ہم یہاں صرف بوڑھے پیدا کرتے ہیں جن کے سروں میں چاندی آ جاتی ہے، جو بڑھاپے میں داڑیاں رکھ لیتے ہیں اور بڑی بڑی رکھتے ہیں، میری جیسی نہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ لیتے ہیں اور پھر مسجدوں میں ٹکرے مارتے ہیں اور پھر اللہ اللہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ انہیں خوف خدا بھی یاد آ جاتا ہے، انہیں حب رسول بھی یاد آ جاتی ہے، اور انہیں وہ تمام نیکیاں یاد آ جاتی ہیں جو زندگی بھر وہ بھولے رہے۔ مگر وہی لوگ آج کے نوجوان کو یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجیب الرحمان شامی جیسے لوگوں کی مثال دوں گا جو کہتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کو کچھ سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کاش مجیب الرحمان شامی صاحب آپ نے کچھ سیکھ لیا ہوتا، آپ نے کچھ پڑھ لیا ہوتا تو یوں آج آپ لفافہ بریگیڈ کا حصہ نہ ہوتے، آج آپ کو بوٹ پالشیا نہ کہا جاتا، آج آپ قلم فروشوں کی فہرست میں سر فہرست نہ ہوتے، آج ضمیر فروشوں کی فہرست میں آپ کا نام نمایاں حروف سے جلی حروف سے نہ لکھا گیا ہوتا، آج آپ 70-80 سال کی عمر میں ہمارے لیے ایک شرمندگی کی وجہ نہ ہوتے کہ اس قوم نے ایسے ایسے بے شرم بوڑھے پیدا کیے ہیں جو 75 سے 80 سال کی عمر میں بھی جھوٹ بولنے سے ایک لمحے کے بھی نہیں چوکتے۔ یہ واحد شخص نہیں ہے، عرفان صدیقی ایک اور شخص ہمارے سامنے ہے، اس کی عمر دیکھیں، مگر جس اعتماد سے، اور پھر آپ کو طویل فہرست ایسے بوڑھوں کی لگتی ہے۔ اس قوم کے بوڑھے بزرگ اتنے منافق، اتنے جھوٹے، اتنے بزدل، اتنے بڑے ضمیر فروش، قلم فروش ہوں، جن کے اندر خوف خدا ہی نہ ہو، انہیں اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ کہنا جچتا نہیں ہے کہ آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے، آپ کو مدلل گفتگو کرنی چاہیے، آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کے نوجوان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، آج کا نوجوان شعور کے اسلحے سے لیس ہو گیا ہے۔ آج کے نوجوان کی صرف آنکھیں نہیں کھلی، اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کے دل کے تمام چراغ روشن ہیں۔ وہ اپنی سوچ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنی فکر کو فالو کر کے وہ قائد کے پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ہمارے آج کے بوڑھے اب بھی پاکستانی قوم کی راہ میں حائل ہیں۔ ہمیں آج یہ بھی پتا چلا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی میرے لیے، کہ اکانومسٹ اور دا ٹائمز جیسے جو بڑے اخبارات ہیں ان میں آرٹیکل چھپوانے کے لیے تعلیمی قابلیت سے زیادہ آپ کے پاس روکڑا، روپیہ، نوٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں پتا چلا کہ اگر $5 لاکھ جو کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 15 کروڑ روپے بنتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ بآسانی دا اکانومسٹ اور ٹائمز میں اپنا آرٹیکل چھپوا سکتے ہیں، اپنا سوچ کو وہاں پر پبلش کر سکتے ہیں۔ یہ تو آئی تھنک اگر یہ ایسا ممکن ہے تو میں آل شریف اور زرداریوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ کے پاس تو ارب ہا ڈالر بیرون ملک موجود ہیں، آپ کے خزانوں میں موجود ہیں، تو کائنڈلی آپ بھی اس پیسے کا ذرا بہتر استعمال کریں اور اکانومسٹ میں اپنے آرٹیکل چھاپیں اور قوم کو بتائیں کہ کس طریقے سے عمران خان نے پاکستان کو لوٹا اور پاکستان کو بیچنے کی کوشش کی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو پچھلے 76 سال لوگ اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے رہے، آج کل کے نوجوان جن کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، آج قوم ان سے شدید نفرت اور بیزاری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ آج عمل نہیں بچا، الفاظ بچے ہیں۔ نوجوانوں کو بٹھا کر ان کو سمجھانے کی نہیں،
اپنے عمل سے ان کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پاکستان آج یہاں کیوں ہے اور ہم نے اس پاکستان کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔